بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحیض وقد دخل بها انت طالق ثلاثا للسنة، اور کسی نے اپنی بیوی سے کہا جو بیوی ذوات الحیض میں سے ہے، یعنی اس کو حیض آتا ہے، صغیرہ نہیں ہے اور آئسہ نہیں ہے، حالت حیض میں حیض والی اپنی بیوی سے کہا وقد دخل بها، اس حال میں کہ اس سے دخول بھی کر چکا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی نکاح کر کے آئی ہے اور ابھی تک اس سے دخول نہیں ہو پایا، دخول بھی ہو چکا۔ اور جملہ کیا کہا؟ انتی طالق ثلاثا للسنتی، عربی زبان میں کہا انتی طالق ثلاثا للسنتی۔ اردو زبان میں اس طرح طلاق دینے کا رواج نہیں ہے، اردو میں اس طرح لوگ طلاق نہیں دیتے پابندی کے ساتھ، اردو میں سے زیادہ طلاق میں تجھے طلاق دیتا ہوں، لیکن عربی میں چونکہ مسائل عام ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، تو اس طرح اگر جملہ کہا انتی طالق ثلاثا للسنتی، یہ کہہ دیا ولا نیت لہ، اب اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو یہ کہہ کر اس نے جو ہے نیت خاص کی یا نیت نہیں کی۔ اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوگا کہ تجھے 3 طلاق ہے للسنتی، سنت کے مطابق تجھے 3 طلاق ہے۔ اب سنت کے مطابق میں اس نے نیت نہیں کی یا نیت کر لی، جیسے کیا؟ اس نے یہ نیت کر لی کہ سنت کے مطابق میرے کہنے سے یہ مراد ہے کہ ایک ہی طہر میں اس کو 3 طلاق پڑ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی نیت کر لے یا نیت کچھ بھی نہ کرے، وہ کہے کہ بس سنت کے مطابق تجھے 3 طلاق، تو کیا مسئلہ ہوگا؟ ولا نیت لہ، اور اس کی کوئی نیت نہ ہو تو عورت کو اس جملے سے کیسے طلاق پڑے گی؟ دیکھیے، فَهِيَ طَالِقٌ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، تو وہ عورت کو طلاق پڑے گی، فَهِيَ طَالِقٌ، تو اسے طلاق ہوگی، عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، ہر طہر کے وقت، تطلیقتاً، ایک طلاق۔ یعنی اس جملے سے کہ تجھے 3 طلاق ہے سنت کے مطابق، اور اس میں اس نے نیت بھی نہیں کی کہ سنت کے مطابق کی تفصیل کا مطلب کیا؟ کوئی نیت، 3 کا لفظ ذکر کیا، سنت کا لفظ ذکر کیا، لیکن سنت کی تفصیل بیان، اور کوئی نیت بھی نہیں کی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں طلاق پڑے گی، پھر حیض آئے گا، پھر پاکی کے دن آئے گا تو پھر ایک طلاق پڑے گی، پھر حیض آئے گا، پھر پاکی کے دن آئے گا تو ایک طلاق پڑے گی۔ اس کے بعد پھر عورت کیا کرے گی؟ عدت گزار کر کے دوسرا نکاح کرے گی۔ سمجھ بات؟ لأن اللام فیہ للوقت، اس لیے کہ للسنت میں جو لام ہے وہ کس معنی میں ہے؟ وقت کے معنی میں ہے۔ اچھا، ووقت السنت طہر لا جماع فیہ، اور سنت کا جو وقت ہے ایسی طہر ہے جس میں جماع نہ کیا ہو، جماع کر لیا اور طلاق دیا تو یہ طلاق بدعت ہے، پیچھے پڑھا نا ہم لوگوں نے۔ وَإِن نَوَىٰ أَن تَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ، اب دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے جب نیت کر لے، کیا کر لے؟ نیت کر لے، اور کیا نیت کیا؟ وَإِن نَوَىٰ أَن تَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ، اور اگر نیت کی کہ 3 پڑ جائے، السَّاعَةَ، اسی وقت، جب بولا اسی وقت۔ اب جس وقت اس نے بولا تو اس کی بیوی کی 2 حالت ہوگی، یا تو حالت حیض میں ہوگی یا حالت طہر میں ہوگی، یہی 2 حالت ہوگی۔ تو یہ نیت کی، او عند رأس کل شہر واحدۃ، یا اس نے یہ نیت کی کہ ہر طہر میں اس کو طلاق نہ پڑے بلکہ ہر مہینے کے شروع میں ایک طلاق پڑے، چاہے اس مہینے کے شروع میں عورت حالت حیض میں ہو یا حالت طہر میں، اس طرح کوئی مطلب نہیں ہے۔ نیت کی تو 2 نیت کی، کیا؟ ان نوا ان تقع الثلاث الساعۃ، ایک نیت کی کہ اسی وقت اس کو پڑ جائے، اور لفظ کیا کہا ہے؟ سنت کے مطابق۔ کیا کہا ہے اس نے؟ للسنتی، سنت کے وقت میں ایسا کہا۔ یا دوسری نیت کی کہ اس کو ہر مہینے کے شروع میں پڑ جائے، فہو علی ما نوا، تو وہ اپنی نیت پر ہے، مطلب اسی نیت کے مطابق عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ تب اعتراض یہ ہوگا کہ جب اس نے کہا میری بیوی کو 3 طلاق پڑ جائے سنت میں، وقت سنت میں، اور نیت کر رہا ہے کہ ابھی فوراً 3 طلاق پڑ جائے، ہے نا؟ یا نیت کر رہا ہے کہ ہر حیض ویس کا کوئی نیت نہیں کیا، ہر مہینے کے شروع میں اس کو 1 طلاق پڑ جائے، تو 3 مہینے میں اس کو کتنی طلاق پڑ جائے گی؟ 3 طلاق پڑ جائے گی۔ اور یہ پہلی والی صورت میں کہ اسی وقت 3 طلاق پڑ جائے گی، تو وہ حالت حیض میں بھی ہو سکتی ہے، حالت حیض میں نہیں بھی ہو سکتی ہے۔
تو حالت حیض میں بھی آپ بول رہے ہیں طلاق پڑ جائے گی، حالت حیض میں نہ ہو تو بھی بہرحال طلاق پڑ جائے گی، نیت کر لیا تو۔ ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ سنت جو ہے وہ سنت کے مطابق جب اس نے لفظ کہا ہے تو اس کا مطلب تو ہونا چاہیے کہ اس کو طلاق پڑے طہر میں۔ کس میں پڑے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حالت حیض ہو یا حالت طہر ہو، اس سے کوئی مطلب طلاق پڑ جائے گی، تو پھر سنت والا معاملہ کہاں گیا؟ اس نے جو لفظ کہا تھا لسنتی کا لفظ کہا تھا، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اسی بات کو امام ظفر نے لیا، کہا کہ نہیں یہ طلاق بدعت ہے، اور وہ سنت کا لفظ سنت پر بولا جائے گا، اور یہ حالت حیض میں طلاق پڑ جانا یا اکٹھی 3 طلاق پڑ جانا یہ بدعت ہے۔ بدعت اور سنت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ سنت 2 طریقے کا ہے، ایک ہے سنی الوقوع اور ایک ہے سنی الایقاع، یعنی جس کا سنت ہونا جو وقوع واقع ہونے کے اعتبار سے سنت ہو، اور ایک ہے جو واقع کرنے کے اعتبار سے سنت ہو۔ ایک سنت کیا ہے؟ جو سنی الایقاع یعنی واقع کرنے کے اعتبار سے سنت ہو، اور ایک ہے سنی الوقوع جو وقوع کے اعتبار سے کیا ہو، ایک ہے طلاق پڑھنے کے اعتبار سے سنت اور ایک ہے طلاق دینے کے اعتبار سے سنت۔ تو یہاں پر یہ سنی الوقوع ہے کیا کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینے سے طلاق پڑ جائے گی، یہ سنت سے ثابت ہے۔ ہاں اس طرح طلاق دینا سنت، بس سمجھ میں آئی؟ تو اس نے جو سنت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ دونوں معنی میں ہو سکتا ہے، سنی الوقوع کے معنی میں بھی اور سنی تو ہم نے اس کو سنی الوقوع کے معنی میں لیا کہ طلاق پڑ جائے گی۔ اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں کہ سنت کے مطابق، اس نے کہا سنت کے مطابق جو 3 طلاق ہے تو طلاق پڑ جائے گی۔ سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے نا، سنت سے ہی ثابت ہے نا کہ ایک بار 3 طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ سنی جو ہے سنی الوقوع کے معنی میں لیں گے، سنی الایقاع کے معنی میں۔ دیکھیے کہتے ہیں سواء کانت فی حالت الحیض او فی حالت الطہر، چاہے حالت حیض میں ہو یا حالت طہر میں۔ وقال ظفر، اور امام ظفر نے فرمایا لا تصح نیت الجمع، جمع کرنے کی نیت صحیح یعنی وہ کہ ایک اکٹھی 3 پڑھے، یہ نیت صحیح، لأنہ بدعت، اس لیے کہ اکٹھی 3 دینا بدعت ہے، وہی ضد السنہ، اور یہ سنت کی، اور اس نے کہا بھی کون سا لفظ ہے اوپر؟ سنت کا لفظ کہا ہے۔ ولانا، اور ہماری دلیل ہے انہ محتمل لفظ ہی، کہ یہ جو اکٹھی 3 طلاق پڑھنے کی بات ہے نا، یہ اس کے لفظ کا احتمالی معنی ہے، یعنی اس کے لفظ میں اس معنی لینے کا احتمال کہ کیسے ہے کہ سنت سے ہم کیا مراد لے لیں؟ ہاں، لأنہ سنی وقوعا، اس لیے کہ وہ والا جو معنی ہے وہ وقوع کے اعتبار سے سنی ہے، سنی یعنی سنت سے ثابت ہے۔ من حیث ان وقوعہ بالسنت، اس حیثیت سے کہ اس کا واقع ہونا سنت سے ثابت ہے، لا ایقاعا، ایقاع کے اعتبار سے سنت نہیں ہے۔ فلم یتناولہ مطلق کلامہ، تو اس کے کلام کا مطلق ہونا اس بات کو شامل نہیں ہوگا، یعنی آپ ایسا زبردستی کیوں کریں کہ ایقاع والے معنی کو ہی شامل ہے، وقوع والے معنی کو بھی تو شامل ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَيَنْتَظِمُهُ عِنْدَ نِيَّتِهِ، اور اس معنی کو شامل ہوگا اس کی نیت کے وقت۔ اگر وہ یہ نیت کر لیتا کہ بھیا میں واقع کرنے کی میری نیت تھی، تب اس کی بات مانی جائے گی اور 3 طلاق نہیں پڑے گی، لیکن اس نے ایسی کوئی نیت نہیں کی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا کہ وہ جملہ کہ انتی طالقن ثلاثاً للسنتی، ایسی عورت کو کہے جس کو حیض آتا ہو۔ اب دوسری صورت کیا ہوگی؟ جس کو حیض نہیں آتا، جس کو حیض نہیں آتا تو یہاں بھی 2 صورت ہوگی، یا تو نیت کرے یا نیت نہ کرے۔ دیکھیے وَإِنْ كَانَتْ عَائِسَةً، اور اگر عورت عائسہ ہو، اور من ذوات الاشہر، یا ذوات اشہر۔ ذوات اشہر کس کو کہتے ہیں؟ جس عورت کو حیض نہیں آتا بچپنے کی وجہ سے، اور وہ مہینے کے اعتبار سے عدت گزار رہی ہے، شہر کے اعتبار سے، شہر مہینے کو کہتے ہیں نا، ایک ہے حیض کے اعتبار سے عدت گزارنا اور ایک ہے مہینے کے اعتبار سے عدت گزارنا۔ تو اگر عورت عائسہ ہو یا ذوات الاشہر ہو، وقعت الساعۃ واحدۃ، تو ایک تو اسی وقت فوراً پڑ جائے گی، وبعد شہر اخری، اور ایک دوسرے مہینے کے بعد،
وبعد شہر اخرى، اور ایک تیسرے، یعنی جب کسی عورت کو اس نے کہا انتی طالق ثلاثاً، انتی طالق ثلاثاً للسنتی، اور جس کو کہا اس کو حیض نہیں آتا، وہ ذوات الاشہر میں سے ہے، تو اس کو ایک ایک مہینے پر ایک ایک طلاق پڑے گی. لأن الشہر فی حقها دلیل الحاجہ، اس لیے کہ مہینہ ایسی عورت کے حق میں کیا ہے؟ دلیل حاجہ. پیچھے پڑھا نا کہ ہر مہینے میں زمانے میں اس کی رغبت وطی کرنے کی رغبت بڑھ جاتی، ایک مہینہ کا رغبت نہیں کیا تو اب وطی جو ہے اس وطی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. زمان و تجدد الرغبہ اس کو کہا گیا، مہینہ کو، ایک مہینہ کو کیا کہا گیا ہے؟ رغبت کے نہیں ہونے کا زمانہ ہے یہ. تو رغبت ہوتے ہوئے طلاق دے رہا ہے، اس کا مطلب وہی مثال میں نے دی کہ بھوک ہے اور پھر بھی کھانا نہیں کھا رہا ہے، کھانے کو ہٹا دے رہا ہے، اس کا مطلب اس کو کھانے سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی اور حاجت ہے، جبھی تو کھانا چھوڑ دیا. ایسی یہاں پر ہے کہ دلیل حاجت موجود ہے. کالطہر فی حق ذوات الاقراء، جیسے حیض والیوں کے حق میں طہر کو کیا مانا گیا؟ دلیل حاجت مانا گیا. زمانہ طہر کو دلیل حاجت مانا گیا ہے حائضہ عورت کے سلسلے میں، اور حائضہ عورت نہ ہو تو مہینے کو، جیسے حالت حمل میں ہے، حالت عمل میں ہو تو مہینہ ہونا نہیں، ہر زمانہ اس کا کیا ہے؟ تجدد رغبت کا زمانہ. 3 صورتیں ہیں، حائضہ عورت ہے تو طہر کا زمانہ، تجدد رغبت کا زمانہ، حاملہ عورت ہے تو ہر زمانہ رغبت کا زمانہ، اور ان دونوں کے علاوہ عائشہ صغیرہ ہے تو ہاں اسی طریقے سے جس سے دخول نہیں کیا ہے اس کے ساتھ بھی ہر زمانہ رغبت کا ہی زمانہ ہے، دخولی بھی نہیں ہوا نا، مقصودی حاصل نہیں ہوا. اچھا کہتے ہیں کہ کہاں گئی عبارت؟ کالطہر فی حق ذوات الاقراء علی ما بینا، اس دلیل پر جس کو ہم نے پیچھے بیان کیا. وَإِن نَوَىٰ أَن يَقْعَ الثَّلَاثَ سَاعَةً، اور اگر اس نے نیت کی کہ فی الحال 3 پڑ جائے، فی الحال 3 پڑ جائے، وقعنا عندنا، تینوں ہمارے نزدیک پڑ جائے گی، ان کو بھی جو حالت حیض میں نہیں ہے. لما قلنا، اسی دلیل سے جو ہم نے کہا کہ سنی الوقوع معنی لیں گے، سنی الایقاع والا معنی. اب دیکھیے اوپر جملہ تھا انتی طالق ثلاثاً للسنہ، ثلاثاً کا لفظ تھا نا وہاں پہ، اب ثلاثاً کو ہٹا کے دوسرے مسئلے کی نوعیت بیان کر رہے ہیں. بخلاف ما اذا قال، بخلاف اس صورت کے جب کہا انتی طالق للسنہ، ثلاثاً کا لفظ ہے کہ اس میں نہیں ہے. اگر کہا انتی طالق للسنہ تو یہ جو تفصیل بیان کی گئی حالت حیض والی عورت میں نیت اور غیر نیت ہے نا، نیت نہ کرے تو ایسا طلاق پڑے گی، نیت کر لے تو 3 کی نیت کرے تو بھی پڑے گی، ہر کرے تو بھی پڑے گی. ایسی عائشہ والی صورت میں بیان کیا، وہ 4 تفصیل بیان کی اوپر، نیت کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے 4 تفصیل. حائضہ میں نیت کرے یا نیت نہ کرے 2 تفصیل، عائشہ میں نیت کرے یا نہ نیت کرے 2 تفصیل. تو کتنی تفصیل ہو گئی؟ 4 تفصیل ہو گئی. کس جملے کے ساتھ؟ کہ انتی طالق ثلاثاً للسنت، ثلاثاً کا لفظ. اب یہی 4 تفصیل آئے گی کیسے؟ بغیر ثلاثاً والے. اگر یوں جملہ کہا بخلاف ما اذا قال انتی طالق للسنتی، انتی طالق للسنت کہا، ولم ینص علی الثلاث، اور ثلاث کو ظاہر نہیں کیا، ثلاث پر نص بیان نہیں کی. حیث لا تصح نیت الجمع فیہ، اس حیثیت سے اختلاف کیا ہے؟ اس حیثیت سے ہے کہ اس میں جمع کرنے کی نیت صحیح، 3 کی اکٹھی اب نیت، کیونکہ اس نے 3 کا لفظ لایا ہے کیا؟ نہیں لایا. مطلقاً کہا کہ تجھے طلاق ہو سنت کے وقت میں، للسنت، سنت کے وقت میں، 3 کی نیت کیوں نہیں درست ہوگی؟ لأن نیت الثلاث انما صحت فیہ من حیث ان اللام فیہ للوقت، اس لیے کہ 3 کی نیت اس میں صحیح ہوگی اس حیثیت سے کہ لام اس میں کس لیے ہے؟ بولیے، وقت کے لیے ہے. فیفید تعمیم الوقت، تو وقت عام ہوتا ہے، 1 2 3، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، یہ بھی وقت ہے. فیفید تعمیم الوقت، تو یہ لفظ لام جو ہے یہ وقت کے تعمیم کا فائدہ دے گا، لفظ لام وقت کے تعمیم کا فائدہ دے گا. اور کیا ہوگا؟ وَمِن ضرورتہ تعمیم الواقع فیہ، جب وقت عام ہوگا تو اس میں جو واقع ہونے والی چیز ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ عام ہوگا. تو سنت کا وقت ہے، ایک طہر کے بعد دوسرا طہر کے بعد، اس لیے ایک ساتھ اکٹھی طلاق 3 کی نیت
جب وقت عام ہوگا تو اس میں جو سامان ہے وہ بھی کیا ہوتا چلا جائے گا، عام ہوتا چلا جائے گا نا۔ فَإِذَا نَوَى الْجَمْعَ بَطَلَ تَعْمِيمُ الْوَقْتِ، تو اگر وہ جمع کی نیت کر لے تو تعمیم وقت کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ فَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ، اس لیے اس میں 3 کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ فصل وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا سے یہ بیان کیا جائے گا کہ کس طرح کے شوہر کی طلاق واقع ہوگی اور کس طرح کے شوہر کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بندے کیسے ہونے چاہیے کہ جس کی طلاق واقع ہوگی، اور کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو طلاق 50 بار دے دے تو بھی اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دیکھیے کہتے وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا، ہر شوہر کی طلاق واقع ہے، یعنی جو کوئی شوہر ہو، لیکن کب؟ اذا کان عاقلا بالغا، جب شوہر کیا ہو، تو چھوٹا بچہ جو نابالغ ہے 5 سال کا، اس کا نکاح کرا دیا اس کے باپ نے، اور معلوم ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس کے پاس روزانہ جا کے بولے تجھے 1 طلاق، تجھے 3 طلاق، تجھے 10 طلاق، طلاق ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی۔ ولا یقع طلاق الصبی والمجنون والنائم، بچے، پاگل اور سوئے ہوئے آدمی کی طلاق واقع۔ اب بندہ سو گیا اور خواب میں بول رہا ہے تجھے 3 طلاق، تجھے 3 طلاق، 10 مرتبہ بول دیا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام کل طلاق جائز، ہر طلاق جائز ہے یعنی لاگو ہے، ہر طلاق جائز ہے یعنی لاگو ہے، واقع ہے۔ الا طلاق الصبی والمجنون، مگر بچے اور پاگل کی طلاق۔ وَلِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ، اور اس لیے کہ طلاق دینے کی اہلیت اور قابلیت اور صلاحیت کب ہوتی ہے؟ بالعقل الممیز، عقل ممیز کے ساتھ، جب صحیح غلط میں تمیز کرنے والی عقل موجود ہو تو اہلیت طلاق کی اس کو دی جائے گی۔ وَهُمَا عَدِيمَ الْعَقْلِ، اور بچہ اور جو پاگل ہے وہ تو کیا ہے؟ عدیم العقل یعنی بے عقل ہے، عدیم العقل تو بے عقل ہے۔ اور والنائم عدیم الاختیار، اور نائم اگرچہ عقل والا ہے لیکن اس عقل پر اس کو کنٹرول ہے کیا؟ سونے کی حالت میں نہیں ہے۔ والنائم عدیم الاختیار، اور نائم کو کنٹرول نہیں ہے، عدیم الاختیار ہے، اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں طلاق المکرہ واقع، مکرہ کی طلاق ہمارے نزدیک واقع ہے۔ مکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4-5 سالے تھے ہٹے کٹے، اس کی بہن کو پریشان کر رہا تھا جیجا، تو جیجا کو پکڑ کر کے کمرے میں لایا، کرسی سے باندھ دیا، ٹھیک ہے، اور ڈنڈا سر پہ رکھا، کہا کہ طلاق دینے تو سر پھوڑ دوں گا۔ وہ شخص کیا کہلائے گا؟ مکرہ۔ مکرہ یعنی جس کو زبردستی کیا جائے، جس سے طلاق دینے کی زبردستی کی جائے۔ مکرہ کی طلاق ہمارے نزدیک کیا ہے؟ واقع ہے۔ خلافاً للشافعی، بخلاف امام شافعی، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے، ایسی امام محمد بھی غالباً جو کہتے ہیں کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہوا یقول، امام شافعی فرماتے ہیں ان الاکراہ لا یجامع الاختیار، زبردستی یہ اختیار کے ساتھ جمع، بولیے زبردستی، اکراہ زبردستی جو ہے اختیار کے ساتھ جمع، اکراہ اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ وبہ یعتبر التصرف الشرعی، اور تصرف شرعی کا اعتبار جو ہے وہ اختیار سے ہوتا ہے۔ کوئی چیز اختیار سے ہو تو ہی نہ ہوگا اس کا معاملہ۔ زبردستی قول کفر بکوا لے تو کافر ہو جائے گا کیا بندہ؟ نہیں ہوگا، بندہ کافر نہیں ہوگا۔ تو یہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اختیار ہی سے تصرف شرعی کا اعتبار ہوتا ہے، بخلاف الحاضل، بخلاف حزل کرنے والے کے، یعنی مذاق مسخری کر کے جو طلاق دے تو ہمارے نزدیک اس کی طلاق پڑ جائے گی، اور امام شافعی کے نزدیک بھی اس کی طلاق پڑ جائے گی۔ کیوں؟ لأنہ مختار فی التکلم بالطلاق، اس لیے کہ وہ تکلم بالطلاق میں مختار تھا، اس کو کنٹرول تھا کہ میں چاہے تو ہنسی مذاق میں طلاق کے لفظ بولوں یا نہ بولوں، دونوں اس کو کیا تھا؟ اختیار تھا۔ بول دیا مطلب اس نے کیسے بولا؟ بولا ہنسی مذاق کے طور پر، لیکن اختیار سے بولا نا، بولنے کا اس کو آپشن تھا نا۔ اگرچہ مذاق کر میں بولے کہ جا میں نے تجھے طلاق دے دیا، اس طرح بول دے اپنی بیوی کو تو طلاق پڑ جائے گی، اگرچہ ہنسی مذاق میں دے تو بھی طلاق۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس آپشن استعمال کرنے کا اختیار ہے نا۔ وہ مذاق میں بول سکتا تھا کہ میں نے طلاق نہیں دیا، اور یہ بھی بول سکتا تھا، بول سک رہا ہے کہ میں نے طلاق دیا، تو اختیار کر لیا اس نے طلاق والی صورت پہ، اس لیے طلاق پڑ جائے گی۔
ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے انہو قصد ایقاع الطلاق فی منکوحتہ فی حال اہلیتہ، کہ مکرہ نے، یعنی جس کو وہ سر پہ ڈنڈا مارنے کی صورت ہے باندھ کر کے کرسی پہ، اس نے طلاق کے واقع کرنے کا قصد کر لیا اپنی بیوی میں، فی حال اہلیتہ، اہلیت کی حالت میں، یعنی اس کی عقل درست تھی، ایسا نہیں ڈنڈا دیکھ کے پاگل ہو گیا تھا، اس کی عقل سلامت تھی نا، جبھی تو سوچ رہا ہے کہ ڈنڈے سے بہت زور سے لگنے والی ہے تو چوٹ سے بچنے کے لیے کیا کر دو، طلاق دے دو۔ تو وہ سوچ رہا ہے کہ دو پریشانی ہے، ایک پریشانی ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو اور دوسری پریشانی ہے کہ سر پھوڑ دو، دو پریشانی تھی نا، تو وہ دو پریشانی میں کون سی پریشانی کو اپنا رہا ہے، چھوٹی کی بڑی کو؟ بیوی کو چھوڑنا مطلب اس کو وہ لگ رہا ہے کہ یہ پریشانی چھوٹی ہے بنسبت سر پھوٹنے کے، اس لیے چھوڑ دو بیوی کو۔ تو اختیار کیا کہ نہیں کیا اس نے؟ دو آپشن تھے اس کے پاس، دو میں سے کس کو اس نے چوز کیا؟ ہاں، بیوی کو چھوڑنا اس نے اختیار کیا۔ کہتے ہیں کہ فلا یاران قضیتہ، تو یہ اس کے فیصلے سے خالی نہیں ہوگا، یعنی جو اس کا حکم ہے وہ لاگو ہوگا، دفعا لحاجتہ، اس کی حاجت کو دور کرتے ہوئے۔ اس کی حاجت دو تھی، ایک حاجت تھی کہ اپنا سر بچائے اور دوسری حاجت تھی کہ بیوی بچائے، تو اس نے سر بچایا، بیوی کو کیا کر دیا؟ تو سر بچانے کی حاجت دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کی سر پھٹ جاتا نہیں تو۔ اعتباراً بالطائع، اعتبار کرتے ہوئے طائع پر، طائع کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے، اپنے چاؤ سے، اپنی خوشی سے بیوی کو طلاق دے، طاعت سے، فرما برداری سے، سمجھ رہے بات کو، جو اپنی مرضی سے بیوی کو طلاق دے۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ عَرَّفَ الشَّرَّيْنِ، اور ایسا اس لیے ہے کہ اس نے دو برائی کو پہلے پہچانا، پہلے کیا کیا اس نے؟ وَاخْتَارَ أَحْوَنَهُمَا، اور ان میں سے جو زیادہ آسان تھا اس کو اس نے کیا کر لیا؟ پسند کر لیا۔ وَهَذَا آیَةُ الْقَصْدِ، یہی تو ارادے کی پہچان ہے، یہی تو ارادے کی، کہ دو میں سے ایک کو اس نے اپنا لیا، یہی ارادے کی پہچان ہے۔ والاختیار، اور اختیار کی پہچان ہے۔ الا انہ غیر راضٍ بحکمہ، ہاں اتنا سا ہے کہ وہ اس کے اثر سے راضی نہیں ہے، اس کے حکم سے راضی، کہ میرے بولنے کے بعد جو حکم ہوگا وہ حکم یہ ہوگا کہ بیوی کو اس سے الگ کر دیا جائے، اس حکم سے وہ راضی۔ تو اگر کوئی کسی کام سے راضی نہیں ہے تو کیا حکم ثابت نہیں ہوگا کیا؟ کوئی بیل بیچ رہا ہے، اپنی بائک بیچ رہا ہے، لیکن بیچنے پر راضی، اب بیچ دیا، پیسہ لے لیا، تو راضی نہ ہونے سے تھوڑی کہا جائے گا کہ بھیا یہ بائک تیری بکی نہیں، ایسا کہا جائے گا کیا؟ نہیں۔ وَذَلِكَ غَيْرُ مُخِلٍّ بِهِ كَالْحَاصِلِ، اور یہ بات کہ راضی نہیں ہے، یہ بات جو ہے طلاق کے پڑھنے میں مخل نہیں ہے، جیسے حاصل، مذاق میں طلاق دینے والا بھی تو راضی نہیں ہوتا نا، بعد میں جب مذاق کا نشہ ہوتا ہے تو بتا رہے میں راضی نہیں اس طلاق سے، میں نے تو مذاق میں بولا تھا، تو بھی طلاق پڑ جائے گی۔ وطلاق السکران واقع، اور نشیڑی آدمی، نشے میں جو شخص ہے اس کو کہا جائے گا سکران، اور سکران کی طلاق واقع ہے۔ واختیار الکرخی والطحاوی انہ لا یقع، اور امام طحاوی اور امام کرخی کا پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ واقع نہیں ہے۔ وہو احد قول الشافعی، اور یہی امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، لأن صحت القصد بالعقل، دلیل ان لوگوں کی، ان تینوں کی، وہ کہتے ہیں ارادے کی صحت عقل سے ہوتی ہے، عقل درست ہے تبھی نہ ارادہ کرے گا، عقل ہی نہیں ہے تو ارادہ کیسے کرے گا؟ تو ارادے کی صحت عقل سے ہے۔ وہ زائل العقل، اور جو نشے میں ہے اس کی عقل کیا ہے؟ زائل ہے۔ فصار کا زوال ہی بالبنجی والدوائی، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے عقل کا زائل ہو جانا بھنگ کی وجہ سے اور دوا کی وجہ سے، یعنی افیون، یہاں دوا سے مراد افیون ہے، ایسے افیون اور بھنگ بہت زیادہ جب بندہ پی لیتا ہے تو اپنے اختیار میں نہیں رہتا ہے، تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اور جب عقل زائل ہو جاتی ہے تو کیا بولتا ہے اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل ہے، انہ زال بسبب ہوا معصیۃ، عقل زائل تو ہوئی ہے نشے کی وجہ سے، لیکن وہ زائل ہوئی ہے ایسے سبب سے جو گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے نا، تو ہوا انہ زال بسبب، کہ وہ زائل ہوا ایسے سبب سے، عقل زائل ہوئی ایسے سبب سے، ہوا معصیت، جو گناہ ہے، فجعل باقیا حکما، تو اس کے حکم کو کیا رکھا جائے گا؟ باقی رکھا جائے گا، زجرا لہ،
اس کی توبیخ کے لیے، اس کی ڈانٹ پھٹکار کے لیے کہ بے وقوف ایک تو جو ہے گناہ کرتا ہے اور طلاق بھی دیتا ہے، تو گناہ کر کے طلاق دے گا، طلاق نہیں ہوگی اور زجری ہو جائے گا نا وہ، تو اس کے زجر کے لیے، توبیخ کے لیے کہا کہ یہ حکم باقی رہے گا حتی لو شربا فصدع، یہاں تک کہ اگر اس کو شراب پلا دی جائے، پیے نہیں بلکہ پلا دی جائے، فصدع، پھر سر میں خوب تیز درد ہو جائے، وزال عقلہ بالصداع، اور تیز درد سر کی وجہ سے، سر کے تیز درد کی وجہ سے اس کی عقل کیا ہو جائے، زائل ہو جائے، انہ لا یقع طلاقہ، تو اب اس کی طلاق، وطلاق الاخرس واقع بالاشارہ، اور اخرس کی طلاق اشارے سے، گونگے کی طلاق اشارے سے، اس کو سدا بولے ایسا کر دے، وہ سمجھ رہے بات کو، ایسا کر کے ختم کر دے، ایسا یہ اشارہ ہوا کہ یہ جو جوڑ تھا ہمارا تمہارا، ہم نے کیا کر دیا، توڑ دیا، کیوں کر دے، اشارے سے واقع ہو جائے گی، لأنہا صارت معہودتاً، اس لیے کہ اشارہ بولنے کی طرح، معہود کی طرح ہے، لأنہا صارت معہودتاً، معہودتاً جس کا معنی ذہن میں آتا ہے مفہومتاً، اس لیے کہ اشارہ معہود ہے، یعنی سمجھا جاتا ہے اشارے کا مطلب، فأقیمت مقام العبارہ، تو اشارے کو قائم مقام کر دیا جائے گا کس کے، تعبیر کے، عبارت سے مراد یہ عربی عبارت نہیں جو دیکھتے ہیں، زبان سے جو ہم تعبیر کرتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں، عبارت، تو اشارے کو قائم مقام کر دیا جائے گا کس کے، تعبیر کے، بولنے کے، دفعا للحاجت، حاجت کو، کہ بھیا اس کو بھی حاجت ہے نا، کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ جو ہے بدماش بیوی کو میں ہٹا دوں، یا بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے پاس نہ رہوں، اور طلاق کے لیے اس کو راضی کر رہی ہے، اور آخر میں وہ طلاق دینے پر کیا ہو گیا، راضی ہو گیا، تو اب یہاں پہ حاجت دونوں میں سے کسی کو ہو سکتی ہے، بیوی کو ہو سکتی ہے، گونگے کو ہو سکتی ہے، تو دفعا للحاجت جو ہے اس کے اشارے کو کس کے قائم مقام مانا گیا، عبارت کے قائم مقام مانا گیا، وَسَتَأْتِيكَ وُجُوهُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ انشاءاللہ تعالی، آخر کتاب میں اس کی وجوہات آنے والی ہے، یہ طلاق کے بیان میں آئے گی، وَطَلَاقُ الْأَمَةِ سِنَتَانِ، اگر عورت لونڈی ہے تو وہ دو، اس کی سب سے لاسٹ والی طلاق کتنی ہے، دو اس طلاق اس کے حق میں کتنی ہے، 3، 2 طلاق دے دیا تو عورت وہ باندھی ہمیشہ کے لیے آپ پر کیا ہو گئی، حرام ہو گئی، طلاق مغلظہ جس کو کہتے ہیں، حرن کانا زوجہا عبدن، چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا، تو طلاق کتنی ہے اس کا اعتبار دیکھا جائے گا کہ عورت کیا ہے، باندھی ہے تو 2 طلاق میں وہ بائنہ مغلظہ ہو جائے گی، اور آزاد ہے تو کتنی طلاق میں ہوگی، زیادہ سے زیادہ 3 طلاق میں ہوگی، شوہر کا اعتبار نہیں ہے طلاق کے معاملے میں، اور ان کے نزدیک شوہر کا اعتبار ہے، امام شافعی کے نزدیک، وطلاق الحرۃ 3، اور آزاد عورت کی طلاق 3 ہے، حرن کانا زوجہا او عبدن، چاہے شوہر آزاد ہو یا غلام، وقال الشافعی عدد الطلاق معتبر بحال الرجال، طلاق کا عدد کا اعتبار مردوں کی حالت سے ہے، مرد آزاد تو اس کو کتنے طلاق کا اختیار، 3، چاہے بیوی باندھی ہو یا آزاد ہو، ابھی یہ مسئلہ تو رہا نہیں لیکن سمجھ لیجئے، اور مرد غلام ہے تو 2 اگر دے دے طلاق تو 3 پڑ جائے گی، چاہے بیوی آزاد ہو یا باندھی ہو، یہ امام شافعی کے نزدیک ان کی دلیل یہ ہے، لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے، الطلاق بالرجال، طلاق کس کے ساتھ ہے، مردوں کے ساتھ ہے، والعدۃ بالنساء، اور عدت گزارنا کس کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس حدیث کا ہم یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ طلاق دینے کا اختیار کس کو ہے، مرد کو ہے، طلاق دینے کا اختیار کس کو ہے، مرد کو ہے، ولی ان صفت المالکیت، دوسری دلیل امام شافعی کی عقلی، ولی ان صفت المالکیت کرامت، اور اس لیے کہ مالک ہونے کی صفت یہ کرامت ہے، شرافت ہے، غلام مالک نہیں ہوتا لیکن آزاد آدمی کیا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، والآدمیت مستدعیت لہا، اور آدمیت یعنی بالکل آزاد ہونا کرامت کا تقاضا کرتی ہے، ومعنی الآدمیت فی الحر اکمل، اور آدمیت کا معنی آزاد آدمی میں کیسے ہے، پورے طریقے سے ہے، پورے طور پر اس میں آدمیت ہے، فکانت مالکیت، پورے طور پر آدمیت یہ کہ اس میں ملکیت نہیں پائی جاتی ہے، مالک ہوتا ہے مملوک نہیں ہوتا، فکانت مالکیت ابلغ، و اکثر تو اس کا مالک ہونا جس میں پورے طور پر آدمیت ہے
اس کا مالک ہونا زیادہ ہوگا اور بلیغ زیادہ ہوگا اور اکثر ہوگا. اب لگ اکثر کا لگ بھگ ایک ہی ہوگا. زیادہ ہونا چاہیے تو اس کو طلاق کا اختیار بھی کتنا ہونا چاہیے؟ 2 کا کہ 3 کا؟ 3 کا ہونا چاہیے. ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے قول علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا یہ وقت ہو چکا ہے کیا دلیل ہے؟ قول علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے طلاق الامۃ سنتان، لونڈی کو طلاق کتنی ہے؟ سنتان 2 ہے. وعدتها حیضتان، اور اس کے حیض بھی کتنے ہیں؟ 2 حیض گزارے، مطلب کتنے حیض گزار لی اس نے؟ 3 حیض گزار لی. وَلِأَنَّ حِلَّ الْمَحَلِّيَّةِ نِعْمَةٌ فِي حَقِّهَا، اور اس لیے کہ محلیت کا حلال ہونا، یعنی بزا کا حلال ہونا یہ ایک نعمت ہے عورت کے حق میں، کہ عورت کا بزا نکاح کے ذریعے مرد کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے. یہ عورت کے حق میں کیا ہے؟ نعمت ہے. وَلِلرِّقِّ أَثَرٌ فِي تَنْصِيفِ النِّعَمِ، اور غلامی نعمت کو آدھا کرنے میں غلامی کا کچھ نہ کچھ اثر ہے. غلامی نعمت کو کیا کر دیتی ہے؟ آدھا کر دیتی ہے. تو الا ان العقدۃ لا تتجزأ، مگر چونکہ طلاق میں تجزی، طلاق ٹوٹل کتنی ہے؟ کل 3 ہے. اب اس میں آدھا کریں گے تو کتنی ہوگی؟ 1.5 ہو جائے گی نا. تو آدھی طلاق تو ہے نہیں نا، اس میں تجزی نہیں ہے. فتکامل عقدتان، تو 2 طلاق مکمل ہو جائے گی. وتاویل ما روا، اور امام شافعی نے جو حدیث بیان کی اس کی تعویل کیا ہے؟ ان الایقاع بالرجال، کہ طلاق واقع کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ مردوں کے اختیار میں. صلو